بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نہم کی نئی اردو کی کتاب میں شامل سبق نمبر 10 لڑی میں پروئے ہوئے منظر، جس کو رضا علی عابدی نے لکھا ہے، یہ ایک سفر نامہ ہے اور جرنیلی سڑک یعنی جی ٹی روڈ کی داستان ہے، جس کا سفر مصنف نے خود کیا ہے اور سڑک پر بدلتے ہوئے مناظر اور مقامات کو بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ آج ہم اسی لڑی میں پروئے ہوئے منظر کے دوسرے پیج کی ریڈنگ کریں گے۔ کچھ اور آگے ایک اور گاؤں ہنڈ تھا۔ یہ مصنف جو ہے وہ سڑک پر جاتے ہوئے منظر کو دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تھوڑی دور آگے ایک اور گاؤں تھا اور گاؤں کا نام ہنڈ تھا۔ اس مشینی دور میں یہ جاننے کی فرصت کسے ہے، یہ جاننے کی یا معلوم کرنے کے لیے کسی کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ یہی ہنڈ کبھی گندھارا کا پایہ تخت تھا۔ پایہ تخت سے مراد دارالحکومت، کہ یہی ہنڈ کبھی گندھارا کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ گندھارا ایک قدیم ریاست کا نام ہے جو پاکستان اور افغانستان کے کچھ حصوں پر مشتمل ہے۔ مصنف کا یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو راستے میں مختلف گاؤں اور آبادیاں انہیں نظر آتی ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لیں۔ بالکل اسی طریقے سے جرنیلی سڑک جی ٹی روڈ پر سفر کرتے ہوئے مصنف نے ایک گاؤں کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ گاؤں ہے کہ جو کسی زمانے میں گندھارا کا پایہ تخت ہوا کرتا تھا۔ یہیں آ کر سکندر نے دریائے سندھ پار کیا۔ سکندر، بادشاہ سکندر کی بات کر رہے ہیں، سکندر اعظم، انہوں نے سندھ پار کیا اور چنگیز خان یہیں سے دریا کا پار دے کر واپس چلا گیا تھا۔ چنگیز خان منگول سلطنت کا بادشاہ کہلے، وہی یہاں پر دریا کا پار یعنی تختہ دیکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ یہی محمود غزنوی نے پنجاب کے راجہ جے پال کو شکست دی تھی۔ گاؤں کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ گاؤں ہے کہ جہاں پر سکندر اعظم نے سندھ پار کیا تھا، یہاں پر چنگیز خان آیا تھا اور یہیں سے محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو شکست دی تھی۔ اسی کو مورخوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا تھا۔ مورخ کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے، یعنی اسی گاؤں کو مورخوں نے، تاریخ نے بیان کرنے والوں نے اسے ہندوستان کا دروازہ کہا تھا، مگر اب یہ دریائے سندھ کے کنارے ایک گمنام سا گاؤں ہے، گمنام سا جس کی اب کوئی پہچان نہیں ہے، جس کا ماضی تاریخ کی دھندلی چادر اوڑھ کر کبھی کا سو چکا ہے۔ تاریخ کی دھندلی یعنی غیر واضح، نظر نہ آنے والی چادر اوڑھ کر کبھی کا سو چکا ہے، یعنی اب اس گاؤں کا جو ماضی ہے وہ سب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے، یعنی غیر واضح ہو رہا ہے۔ لوگ اب اس کی طرف جو ہے اتنی توجہ، اتنی دھیان نہیں دے رہے کہ اس گاؤں کی کسی زمانے میں کتنی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ اچانک خیر آباد آ گیا، یہ ایک اور گاؤں کا نام ہے۔ پہلے ایک گاؤں تھا ہنڈ، اب اس کے بعد ایک اور گاؤں آ رہا ہے خیر آباد۔ اچانک خیر آباد آ گیا، گاؤں کا نام ہے۔ جیسے ہی سفر کے دوران
منظر بدلتے رہتے ہیں، ایک گاؤں کے بعد دوسرا گاؤں۔ تو پہلے گاؤں ہنڈ تھا، اب اس کے بعد دوسرا گاؤں خیر آباد آ گیا۔ سامنے دریائے سندھ شاہانہ انداز میں بہا چلا جا رہا تھا، شاہانہ انداز میں بڑے شان و شوکت کے ساتھ دریائے سندھ بہہ رہا تھا سامنے خیر آباد گاؤں کے ساتھ، جس کے دوسرے کنارے پر عظیم الشان قلعہ اٹک تھا۔ قلعے کا نام ہے اٹک، اکبر اعظم کا اٹک بنارس۔ یہ بادشاہ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کا اٹک ہے، 4 صدیوں کا عینی شاہد۔ یعنی یہ قلعہ اتنا پرانا اور مضبوط ہے کہ یہ 4 صدیاں دیکھ چکا ہے۔ کتنے ہی زمانوں کا چشم دید گواہ، آنکھوں دیکھا گواہ، کتنے ہی زمانوں کو اس قلعے نے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اٹک کے قلعے میں اب فوج رہتی ہے، یعنی یہ قلعہ آج بھی آباد ہے اور اس قلعے میں فوج رہتی ہے، آباد ہے۔ یہاں ہماری گاڑی نے نئے پل کے راستے دریا پار کیا۔ ہماری گاڑی سے مراد مصنف کی گاڑی۔ یہاں ہماری گاڑی نے نئے پل کے راستے دریا پار کیا۔ انگریزوں کا بنایا ہوا لوہے کا پل سامنے نظر آتا رہا۔ کبھی سارا ٹریفک اس مضبوط پل کے اوپر چلا کرتا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ گاڑی لوہے کے جنگل سے گزر رہی ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ انگریز چلتے وقت بتا گئے تھے کہ ان تمام پلوں کی عمر پورے 100 برس ہوگی۔ اس کے بعد نئے پل بنانا، یعنی انگریز یہاں سے رخصت ہوتے وقت یہ بتا گئے تھے کہ یہ پل اتنے مضبوط ہیں کہ کم سے کم 100 سال تک جو ہے ان کے اوپر ٹریفک چلتی رہے تو ان پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ 100 سال گزرنے کے بعد آپ جو ہے نئے پل بنانا ان کی جگہ۔ جس روز میں اٹک پہنچا یہ پل 102 سال پرانا ہو چکا تھا۔ موٹر گاڑیاں نئے پل پر چلتی ہیں۔ مصنف کہہ رہا ہے کہ جب میں نے سفر کیا اس پل پر سے تو اس وقت اس پل کی جو عمر تھی وہ 200 سال ہو چکی تھی۔ یعنی انگریزوں نے بتایا تھا کہ 100 برس کے بعد آپ نے اس پل کو تعمیر کرنا، یعنی وہ اتنا مضبوط بنایا گیا ہے۔ اور جب مصنف نے سفر کیا تو اس وقت وہ 200 سال پرانا ہو چکا تھا اور ابھی بھی اس پر جو ہے وہ ٹریفک چل رہی تھی۔ موٹر گاڑیاں نئے پل پر چلتی ہیں، ریل گاڑیاں اب بھی دعائیں دم کر کے اسی بوڑھے پل پر سے گزاری جاتی ہیں۔ دم کر کے دعا پڑھ کے، سفر کی دعا پڑھ کے ریل گاڑیاں آج بھی اسی پل پر سے گزاری جاتی ہیں، لیکن ابھی تک اسے بنایا نہیں۔ کہتے ہیں کہ اٹک کا یہ نام اکبر بادشاہ نے رکھا تھا۔ نام رکھنے کا اسے بڑا شوق تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر آپ کا یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ اکبر بادشاہ کا سب سے بڑا شوق کیا تھا؟ اکبر بادشاہ کا سب سے بڑا شوق نام رکھنے کا تھا۔ جب بھی وہ کسی جگہ کا خوبصورت منظر دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلی، بے ساختہ، اچانک، بے اختیار، بغیر سوچے سمجھے کسی خوبصورت جگہ سے گزرتے ہوئے یا اس کا منظر دیکھتے ہوئے جب ان کے منہ سے بے ساختہ واہ نکلتی تو اس مقام کا نام، اس جگہ کا نام واہ رکھ دیا گیا۔ پھر چلتے چلتے اس کا قافلہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچ کر اٹک گیا۔ اٹک گیا سے مراد رک گیا، تھوڑی دیر سستانے لگا، آرام کرنے لگا۔ اکبر بادشاہ کا قافلہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچ کر اٹک گیا، رک گیا، تو وہ جگہ اٹک کہلائی۔
پھر قافلہ خیر سے پار اتر گیا۔ خیر سے مراد خیر خیریت سے دریائے سندھ کے پار اترا تو وہ مقام حیرآباد کہلایا۔ تو نام رکھنے کا چونکہ شوق تھا تو پہلا نام کیا تھا؟ خوبصورت منظر دیکھنے کے بعد اس جگہ کا نام واہ رکھ دیا۔ پھر جب دریائے سندھ کے کنارے پہنچ کر تھوڑی دیر کے لیے اٹک گئے تو اس جگہ کا نام اٹک رکھ دیا گیا۔ پھر جب قافلہ خیریت سے دریائے سندھ کے پار اترا تو اس مقام کا نام حیرآباد کہہ دیا۔ اسی طریقے سے انہیں نام رکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کی ایک کہانی اور بھی ہے۔ کیا اکبر نے اپنے پیش رو شیر شاہ سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ اکبر بادشاہ نے اپنے پیش رو، اپنے سے پہلے جو بادشاہ گزرے تھے شیر شاہ، ان سے بہت کچھ سیکھا۔ بہت سے کام جو اکبر نے کیے ان کی بنیاد شیر شاہ رکھ گیا تھا۔ شیر شاہ کی مملکت بہار سے پنجاب تک پھیل گئی تھی، کیونکہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جو کہ عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے تھے۔ تو اکبر بادشاہ نے اپنے پیش رو سے بہت کچھ سیکھا، بہت سے ایسے کام کیے جن کی بنیاد شیر شاہ رکھ گیا تھا۔ شیر شاہ کی مملکت بہار سے پنجاب تک پھیل گئی تھی۔ اس کے ایک سرے پر بہار میں قلعہ روہتاس تھا، ایک سرے پر، ایک کونے پر، اور اس کے دوسرے سرے پر پنجاب میں گکھڑوں کی سرزمین پر شیر شاہ نے دوسرا قلعہ بنوایا۔ گکھڑوں کی سرزمین یہ ایک قبیلے کا نام ہے جو کہ جنگجو قبیلہ تھا، تو اس کا نام بھی روہتاس رکھا۔ بالکل اسی طرح اکبر کی مملکت کے ایک کنارے پر کٹک تھا تو دوسرے کنارے کا نام اس نے اٹک رکھا۔ ایک مثال یہ بھی ہے کہ اکبر بادشاہ کو نام رکھنے کا شوق تھا۔ دوسرا، انہوں نے اپنے جو پیش رو تھے، جو اپنے پہلے بادشاہ تھے شیر شاہ، ان سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ اس کی ایک مثال یہ بھی تھی کہ چونکہ شیر شاہ کی مملکت بہار سے پنجاب تک پھیل گئی تھی تو بہار یعنی ایک سرے کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ قلعہ روہتاس رکھا، تو دوسرے قلعے کا نام انہوں نے روہتاس رکھا۔ بالکل اسی طرح اکبر مملکت کے ایک کنارے پر کٹک تھا تو دوسرے کنارے کا نام اس نے اٹک رکھا۔ یہاں کشتیاں چلانے اور دریا پار کرانے کے لیے اکبر بنارس سے ملا لایا۔ علاقے کا نام ہے ملا، کہتے ہیں کشتیاں چلانے والے کو، اور اس خیال سے کہ وہ اب اسی جگہ کو وطن سمجھے، اس خیال سے کہ اب وہ یہاں سے واپس نہ جائیں بلکہ اسی جگہ کو وہ اپنا وطن سمجھے، اس چھوٹے سے شہر کو اٹک بنارس کا نام دے دیا گیا۔ ملاحوں کی گزر بسر کے لیے جاگیر اور رہنے کے لیے شہر میں ایک محلہ دیا گیا جو ملاحی ٹولہ کہلاتا ہے، اور جہاں پرانے ملاحوں کی آل اولاد اب تک آباد ہے۔ اکبر بادشاہ نے بھی کیا کیا کہ بنارس سے ایک ملاح لے کر آیا اور ان ملاحوں کو یہاں آباد کرنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے کیا کیا؟ ایک شہر بنایا، ایک محلہ دیا، اور اس شہر کو اٹک بنارس کا نام دیا۔ ملاحوں کی گزر بسر کے لیے، جاگیر رہنے کے لیے شہر میں ایک محلہ دیا گیا جو ملاح سے ملاحی ٹولہ کہلاتا ہے، اور یہاں پر پرانے جو ملاح تھے ان کی آل اولاد، ان کی نسل، ان کے بچے جو ہیں وہ یہاں پر آباد ہیں۔ اس کے بعد جہانگیر کے زمانے کی سرائے ہے۔ سرائے جو ہے وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ٹھہرنے کی جگہ ہے، بہت بڑا احاطہ ہے، چار دیواری ہے جس کے گرد مسافروں کے لیے سینکڑوں کمرے ہیں۔ اس کے بعد کلکتے تک اتنی اچھی حالت میں کوئی سرائے نظر نہیں ہے، یعنی اس سرا کے بعد، جہانگیر کی سرا کے بعد آگے آپ کلکتے تک سفر کرتے جائیں
تو آپ کو اس سے زیادہ اچھی حالت میں کوئی سرائے نظر نہیں آئے گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہم نے لڑی میں پروئے ہوئے منظر کے دوسرے پیج کی ریڈنگ کی ہے۔ مصنف جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں جنیلی سڑک یعنی جی ٹی روڈ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گاؤں آباد تھے، جو پل آباد تھے، جو سرائیں تھیں، ان تمام سرائوں کی جو تفصیل ہے ان کے بارے میں انہوں نے انتہائی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ جب آپ بھی کہیں سفر پر جائیں تو کم از کم آپ کو ان علاقے کی معلومات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اور آپ بھی اسی طریقے سے اپنا ذہن، اپنے عقل اور شعور کو استعمال کریں تو آپ کا ہر سفر جو ہے وہ انتہائی دلچسپ ہو سکتا ہے۔